اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ میرا نام محمد سلیم اختر ہے اور اس وقت بطور ریسورس پرسن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کوڈ نمبر 5603 آپ کے سامنے ہوں۔ 5603 کوڈ افسانوی ادب کا ہے اور یہ کوڈ ایم.اے اردو کا ہے۔ آج ہم اپنا لیکچر جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ افسانوی ادب کے چیپٹر نمبر 1 پر مشتمل ہے۔ اس بک میں 9 ابواب ہیں۔ پہلا باب اردو میں داستان نگاری کا ہے، دوسرا باب باغ و بہار اور فسانہ عجائب کا، تیسرا باب اردو ناول کا آغاز و ارتقاء، چوتھا باب ابن الوقت، پانچواں باب فردوس بریں، چھٹا امراء جان ادا، ساتواں اداس نسلیں، آٹھواں گردش رنگ چمن اور 9واں چیپٹر سجاد حیدر جلدرم بطور افسانہ نگار کا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اپنا پہلا یونٹ اردو میں داستان نگاری شروع کریں گے۔ داستان اردو نثر کے ارتقاء کی باقاعدہ کڑی ہے، اس لیے داستانوں کا مطالعہ افسانوی ادب میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اردو کی اکثر مشہور داستانیں اتنی طویل ہیں کہ آج ان کے مطالعے کا تصور ہی محال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو داستانوں کے بارے میں تحقیق و تنقید کی کتب کی تعداد بھی بہت کم ہے۔ بہرحال دستیاب مواد کی مدد سے آج ہم اس یونٹ میں داستانوں کے بارے میں بنیادی معلومات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس چیپٹر میں جو کچھ ہم ڈسکس کریں گے اس کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے۔ پہلے ہم اردو میں داستان نگاری یعنی داستان نگاری کی ابتدا کیسے ہوئی اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس داستان نگاری کی روایت میں دوسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ فیبل، میتھ، لیجنڈا اور رومانس، ان کا کیا کردار رہا ہے۔ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہوگا داستانوں کی خصوصیات، چوتھا پوائنٹ ہوگا فورٹ ولیم کالج کی داستانیں، پانچویں پوائنٹ میں ہم جو فورٹ ولیم کالج کے باہر کی جو داستانیں ہوں گی ان کے بارے میں جانیں گے۔ چھٹا پوائنٹ ہے داستانوں کی اہمیت، اور اس کے بعد ساتواں پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہوگا، اس میں صرف میں نے جو کچھ آپ کو گائیڈ کیا ہے، جو رہنمائی کی ہے، اس میں آپ سے چند سوالات خود آزمائی کے طور پر پوچھوں گا، اور چوتھا اور آخری پوائنٹ جو ہوگا اس میں ہم جو ضروری جو لازمی کتب ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے اردو داستان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ داستانوں کے مطالعے سے جہاں اردو نثر کی ارتقائی منازل سے آشنائی ہوتی ہے، وہاں ہمیں داستان سے اس دور کی قدیم تہذیب و معاشرت سے بھی آگاہی ہوتی ہے، کیونکہ داستانیں اپنے دور کی تہذیب و معاشرت کی بہترین عکاس ہوتی ہیں۔ قصہ گوئی سے انسان کی دلچسپی فطری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قصہ گوئی کا فن اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ انسان۔ اب تک کی تحقیق کے مطابق انسانی تاریخ کی ابتدا وہ قدیم مصر سے ہوتی ہے، جبکہ تحریر کا فن، لکھنے کا فن 4000 سال قبل مسیح وجود میں آ چکا تھا۔ تو اب موجودہ تحقیق کے مطابق فضل حق قریشی کے مطابق دنیا کا سب سے پہلا افسانہ مصر کے شاہ خافری کے عہد کا ہے۔
مصر کے شاہ خافری 4800 قبل مسیح کے عہد میں تھے۔ اس افسانہ میں بادشاہ بیگم، غلام اور ایک داستان گو کا ذکر بھی موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ترقی یافتہ پلاٹ پر پہنچنے سے قبل قصہ گوئی نے ہزاروں سال کی منزلیں طے کی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جنوبی عراق کا سمیریائی عہد جو کہ 2000 تا 3000 قبل مسیح کا ہے، اس دور کے بادشاہ گلگامش کی داستان بھی تحریری صورت میں ملتی ہے۔ ہندوستان میں بھی کہانی کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ وید، پنچت پران، مہا بھارت وغیرہ میں متعدد کہانیاں ہمیں ملتی ہیں۔ ویدک ادب جو ہے وہ 2500 اور 2000 سال قبل مسیح میں شروع ہوتا ہے اور 1000 قبل مسیح تک مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنشد کا زمانہ 800 قبل مسیح کے قریب بتایا جاتا ہے۔ تو مہا بھارت کے مختلف حصے مختلف زبانوں میں لکھے گئے، لیکن عام طور پر اسے 5ویں-6 صدی قبل مسیح سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ داستان نگاری اور داستان گوئی میں کیا فرق ہے۔ داستان نگاری داستان لکھنے کو کہا جاتا ہے، جبکہ داستان گوئی داستان سنانے کو کہا جاتا ہے۔ جو داستان کتابی صورت میں، تحریر کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، وہ داستان نگاری کہلاتی ہے، اور وہ داستان جو کہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں یا کوئی کسی کو سناتا ہے تو وہ داستان گوئی کہلاتی ہے۔ داستان گوئی سے آپ سبھی واقف ہوں گے۔ اپنے بچپن میں آپ کو آپ کی دادی اماں، دادا ابو، کوئی بھی جو ہے آپ کے جاننے والے جن کی گود میں آپ پلے ہیں، پرورش پائی ہے، انہوں نے آپ کو داستانیں سنائی ہوں گی، اور وہ داستانیں ہمارے لاشعور میں محفوظ ہو جاتی ہیں، جو کہ ہمیں بعد میں یاد دلاتی ہیں۔ ہم اگر آگے چلیں، چوتھی قسم کی کہانیوں کے لیے انگریزی میں رومانس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب سے اہم اور وسیع معنوں میں استعمال ہونے والی اصطلاح ہے۔ عشق و محبت کے واقعات کے ساتھ ہر قسم کے حادثات و مہمات اس میں داخل ہیں۔ رومان کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی مرتب پلاٹ نہیں ہوتا۔ اس میں المیہ و تربیہ دونوں قسم کے واقعات خلط ملط ہوتے ہیں، یعنی اس میں دکھ بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، دونوں واقعات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ مرکزی قصے کے گرد چھوٹے چھوٹے قصے گردش کرتے ہیں۔ عشق، مذہب اور جنگ رومان کے اہم عناصر بتائے جاتے ہیں۔ ان قصوں میں مافوق الفطرت عناصر کا غیر معمولی دخل ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ رومان میں اتفاقات و حوادث قسمتوں کو بنانے بگاڑنے میں اتنا حصہ لیتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو منطق کو بے معنی اور بے حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات انگریزی اصطلاح رومانی یا رومانس میں پائی جاتی ہیں، جسے ہم اردو میں داستان کہتے ہیں۔ داستان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی مرکزی قصہ ہو، خواہ وہ اکہرا ہو یعنی ایک ہو، یا قصہ در قصہ یہ چھوٹے چھوٹے بہت سے قصے شامل ہوں، اور خواہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس میں شاعرانہ تخیل کا دبیز پردہ پڑا رہنا بہت ضروری ہے۔ داستان میں زندگی کی تصویر ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق حال سے کم اور ماضی بعید سے زیادہ ہوتا ہے۔ کرداروں کو جاندار بنانے کے لیے اس کے تانے بانے ایسے خیالی تاروں سے بنائے جاتے ہیں جسے سننے یا پڑھنے والے کے ذہن و ہوش کی رسائی سے بالا تر ہوں۔
اس میں پلاٹ اور کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن ان میں حرارت ہوتی ہے، یہ زندہ تصور ہوتے ہیں۔ داستان کی فضا میں دوری کا وجود بہت ضروری ہے، اور یہ دوری زمانی اور مکانی دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت داستان کی حس میں اضافہ کرتی ہے۔ داستان کی فنی خصوصیت میں طوالت بھی بہت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم دیکھیں گے کہ داستانوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ داستانوں کی عام طور پر یہ مشترک 6 خصوصیات ہوتی ہیں، جس میں پہلی خصوصیت طوالت، دوسری دلچسپی، تیسری حسن و عشق، چوتھی مافوق الفطرت عناصر، پانچویں داستانوں کے کردار، اور چھٹی خصوصیت ان کا اسلوب ہوتا ہے۔ مختصر افسانہ اور ڈرامہ کے برعکس داستان کے اصول کبھی کسی نے بھی متعین نہیں کیے تھے، اس لیے ہر داستان گو کو بڑی آزادی تھی، لیکن داستانوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان میں ہمیں کچھ ایسی مشترک بھی ملتی ہیں جنہیں داستان نگاروں کی اکثریت نے ملحوظ خاطر رکھا، اور انہی کو داستان کے فنی اصول مانا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ یہ اصول پہلی خصوصیت طوالت ہے۔ داستانیں عام طور پر طویل ہوتی ہیں اور مدت دراز تک قارئین و سامعین کو مصروف رکھتی ہیں۔ یہ طوالت مہم در مہم، حادثہ در حادثہ، کہانی در کہانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ مہم در مہم کی مثال، یعنی ایک مہم ختم ہونے کے بعد دوسری مہم جس میں شروع ہو جاتی ہو، تو ایسی داستان کی مثال داستان امیر حمزہ کے علاوہ آرائش محفل، حاتم طائی کے 7 سفر، اور کہانی در کہانی کی جو سب سے بڑی مثال الف لیلہ ہے۔ طوالت کا عنصر انتہائی اہم ہوتا ہے۔ کہانی جتنی طویل ہوگی اتنے ہی قارئین میں جو ہے وہ اسے پڑھنے کی، اسے سننے کی دلچسپی پیدا ہوگی، اور طوالت کے ساتھ ساتھ اگر کہانی میں جو دوسری خصوصیت دلچسپی کا عنصر نہ ہو تو پھر اس طوالت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دلچسپی داستان کی بنیادی خوبی ہوتی ہے۔ اگر داستان دلچسپ نہ ہو تو وہ مدت تک سامعین و قارئین کی توجہ جذب نہیں کر سکتی۔ ہماری داستانوں کے قصے اس قدر دلچسپ ہوتے ہیں کہ سننے اور پڑھنے والے اس میں محو ہو کر رہ جاتے ہیں۔ داستان کی خصوصیات میں تیسری خوبی حسن و عشق مانی جاتی ہے۔ داستان میں ایک قدر جو مشترک وہ حسن و عشق کا عنصر ہے۔ داستان کا ہیرو محبوب کے حصول کے لیے بالعموم مختلف مہمیں سر کرتا نظر آتا ہے، تاہم بعض داستانیں اس سے مبرہ بھی ہوتی ہیں۔ بعض داستانیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں حسن و عشق کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر الف لیلہ میں سوتے جاگتے کی کہانی میں حسن و عشق کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن زیادہ تر کہانیوں میں حسن و عشق کا عنصر موجود ہوتا ہے، بلکہ اکثر عشق و محبت ہی کی بدولت داستان وجود میں آتی ہے، اور عشق ہی کی مہمات سر کرنے میں داستان میں طوالت و پیچیدگی کے ساتھ ساتھ عام انسانی زندگی کی دلچسپی کا سامان بھی پیدا ہوتا ہے۔ عشق و محبت میں شمولیت سے 2 خاص فائدے ہوتے ہیں۔ داستان کو جو خاص فائدے ہوتے ہیں ان میں پہلی، باقاعدہ داستان میں رنگینی اور دلکشی کے ساتھ ساتھ وصال، ہجر، حسرت و یاس، رقابت و شکایت، امید و بہم سے رنگا رنگ موضوعات پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ عشق و محبت سے
اس کی بدولت اصل داستان کو دیر تک ٹھہرانے اور طول دینے میں بھی مدد ملتی ہے۔ عشق و محبت کا عنصر مختلف طریقوں سے داستان میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ داستان کی ایک اہم شرط اس کا بیان بھی ہے۔ بیان جس قدر سادہ، مربوط، مسلسل، مؤثر اور دلکش ہوگا، داستان اسی قدر مقبول ہوگی، اس لیے کہ داستان بنیادی طور پر لکھنے لکھانے کا ہنر اور سننے سنانے کا فن ہے، جو حسن بیان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ طرز بیان کی اہمیت اس لیے اور بڑھ جاتی ہے کہ مواد اور موضوع سے بے نیاز رہ کر محض باتوں سے اپنا یا کسی کا دل بہلانا آسان کام نہیں ہوتا۔ طرز بیان ہی کا فرق داستان کے فنی اور ادبی مراتب ہی میں فرق پیدا کرتا ہے۔ داستان کی خصوصیات میں اگلی خصوصیت مافوق الفطرت عناصر کا ہونا ہے۔ مافوق الفطرت عناصر ایسے عناصر ہوتے ہیں جو کہ حقیقی زندگی میں نہیں پائے جاتے، اور یہ ایسے کردار ہوتے ہیں، ایسے عناصر ہوتے ہیں کہ جو حقیقت سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ داستانوں میں مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار ہوتی ہے۔ جن پریاں اور جادوگر ایسے کارنامے انجام دیتے نظر آتے ہیں جن کی عام زندگی میں مثال نہیں ملتی۔ مشکل وقت میں اچانک کسی بزرگ کا ظہور ہو جانا، یا مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے کہیں سے کراماتی انگوٹھی یا چھڑی وغیرہ کا مل جانا، یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن بعض داستانوں میں مافوق الفطرت عناصر کے بغیر بھی دلچسپی پیدا کی گئی ہے۔ اس کی مثال چہار درویش کی بہترین داستان پہلے درویش کی سیر ہے۔ اس کے خاتمے میں سبز پوش سوار کے ظہور کے علاوہ کہیں کسی دیو یا پری یا سحر یا طلسم کا ذکر نہیں۔ اس کے علاوہ الف لیلا داستان میں سوتے جاگتے کی کہانی میں بھی مافوق الفطرت عناصر کا کوئی شائبہ تک موجود نہیں ہے۔ داستان کی اگلی خوبی داستانوں کے کردار کو مانا جاتا ہے۔ داستانوں کے مرکزی کردار عام طور پر بادشاہ، وزیر، شہزادے، شہزادیاں اور وزیر دادیاں ہوتی ہیں۔ عام آدمیوں کا ذکر پیشہ ور ملازمین کی حیثیت سے آتا ہے۔ قصے کے مرکزی پلاٹ میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ داستانوں کے کردار مثالی ہوتے ہیں۔ اگر شہزادہ بہادر ہے تو وہ اکیلا بڑے سے بڑے لشکر کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر شہزادی خوبصورت ہے تو اس میں حسن و جمال کی تمام خوبیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ نیز جو کردار اچھا ہوتا ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک اچھا ہی نظر آتا ہے، اور جو کردار برا ہے وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک آخر تک برائی ہی میں بھی مصروف نظر آتا ہے۔ گویا ان کرداروں میں کوئی ارتقا نظر نہیں آتا۔ داستانوں کے کردار انتہائی اہم ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے داستان میں دلچسپی بھی برقرار رہتی ہے۔ اس کے علاوہ داستانوں کی آخری اور چھٹی خصوصیت، اس کے علاوہ اور بھی خصوصیات ہیں لیکن یہ اکثر داستانوں کی مشترک خصوصیات ہیں۔ ان میں جو چھٹی خصوصیت وہ ہے اسلوب۔ داستان کے اسلوب کے لیے فصاحت و بلاغت کو بنیادی قرار دیا گیا ہے کہ فصاحت زبان ہی داستان کو ادب کے دائرے میں لاتی ہے۔ داستان کے لیے صریح الفہم ہونا بھی ضروری ہے۔ داستان ایسے انداز میں بیان کی جائے جو سب کو سمجھ آ جائے تاکہ سننے اور پڑھنے والے کی دلچسپی بھی قائم رہے۔ تحریری داستانوں میں اس کی خلاف ورزی ہمیں صرف اور صرف فسانہ عجائب میں نظر آتی ہے۔ اس کا اسلوب ذرا اس سے ہٹ کر ہے کہ وہ اسلوب ایسا کچھ پیچیدہ ہے کہ عام شخص کو سمجھ نہیں آتا۔ داستان کی ایک اہم شرط اس کا بیان ہے۔ بیان جس قدر سادہ، مربوط، مسلسل،
مؤثر اور دلکش ہوگا، داستان اسی قدر مقبول ہوگی۔ داستان نے انسان کے لیے عملی زندگی کا ایک ایسا باضابطہ مرتب کیا جس میں حیات و عشرت کی فراوانی ہے، جرأت، ہمت، شجاعت اور مردانگی کے بدلے ابدی سکون اور راحت کا انعام ہے۔ اس کے علاوہ مروت، محبت اور درد مندی کے بدلے جاہ و ثروت ہے، عارضی سخت کوشش کے بدلے دائمی رحمت ہے۔ اس دنیا کو مشاہدہ اور نکھرنے نہیں بلکہ تصور اور تخیل نے آباد کیا ہے، اور اس کی تزئین میں ادبیت و شعریت نے پوری قوتیں صرف کی ہیں۔ اس لیے ہر طرف حسن و مجال کے جلوے ہیں، اور یہی بات قاری کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے۔ داستانوں نے کہانی میں دلچسپی اور دل فریبی، کشمکش اور جدوجہد اور حق و باطل کی فتح، اس کے علاوہ فطرت کے تصادم اور ہم آہنگی کی فضا بنائی، اور اس طرح ایک ایسی دنیا بسائی جو کبھی کبھی حقیقت کی دنیا سے سچی اور قابل یقین نظر آتی ہے۔ جو کچھ فطری نہیں وہ یہاں فطری، اور جو ناقابل یقین ہے وہ داستان میں یقینی اور قابل قبول بن جاتا ہے۔ یہ حقیقی زندگی سے ہٹ کر داستان ہوتی ہے۔ دنیا کی دوسری ترقی یافتہ اور شائستہ زبانوں کی طرح اردو میں بھی داستانوں کا سراغ منظوم داستان کی شکل میں ہمیں قدم راؤ پدم راؤ سے ملتا ہے۔ یہ قدم راؤ پدم راؤ داستان کا نام ہے، جو تاج سے تقریباً 550 برس پہلے 1460 میں لکھی گئی، لیکن نثری داستانوں کے آغاز سب رس کی تمثیل کو نثر انداز کر کے 1774 میں فارسی قصے چہار درویش کے اردو ترجمہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سر سید کی تحریک تک مختصر اور طویل سینکڑوں داستانیں لکھی گئیں، لیکن باغ و بہار، آرائش محفل، رانی کیکتی کی کہانی، فسانہ عجائب، گل صنوبر، سروش سخن، طلسم حیرت، داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ آرائش محفل 1801 میں لکھی گئی داستان ہے جسے حیدر بخش حیدری نے لکھا، اور اس میں حاتم طائی کی مہمات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ میر امن نے 1802 میں باغ و بہار لکھی جس میں 4 درویشوں کی کہانی ہے، اور اسی برس انشاءاللہ خان انشا نے رانی کیکتی کی کہانی لکھی۔ اس کے علاوہ 1821 میں رجب علی بیگ کی فسانہ عجائب منظر عام پر آئی، اور نیم چند ہری نے 1826 میں گل صنوبر کو فارسی سے اردو میں منتقل کیا۔ اس کے علاوہ رجب علی بیگ سرور نے ایک اور کتاب شگوفہ محبت 1856 میں لکھی، جس کا جواب قمر الدین نے سروش سخن کے نام سے تحریر کیا۔ 1801 میں خلیل احمد خان اشک نے داستان امیر حمزہ جیسی عظیم داستان اردو کو دی، اور اس کے جواب میں خواجہ امان نے بوستان خیال کے نام سے ایک طویل داستان کی بنیاد ڈالی۔ داستان امیر حمزہ اردو کی سب سے اہم اور طویل داستان ہے۔ یہ داستان بشمول طلسم ہوش ربا 46 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہر جلد میں بڑی سائز کے 1000 صفحات ہیں، اور بوستان خیال کا بھی یہی حال ہے۔ داستان جہازی مسافر کی 9 ضخیم جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ خواجہ امان نے داستان کے دیباچے میں اس فن کی خصوصیات بتاتے ہوئے لکھا ہے کہ داستان کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس میں تاریخ گزشتہ کا لطف آئے اور اصل و نقل میں کوئی فرق نہ ہو۔ اس کے علاوہ داستان کا پلاٹ پیچیدہ اور گنجلک ہو، لیکن وہ زبردست انداز بیان رکھتی ہو۔
اس کے علاوہ اپنی داستان کے بیانوں میں اردو زبان جتنا فخر کرے کم ہے۔ اردو میں باقاعدہ لکھی جانے والی نثری داستانوں میں ملا وجہی کی سب رس ہے جو دکن میں 1635 میں لکھی گئی، اور اس میں عقل، عشق، حسن، دل، نظر، خیال اور دیدار وغیرہ جو ہیں وہ اس تمثیلی قصے کے اہم کردار ہیں۔ یہ سلطان عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی جو مکفّہ اور مسجع نثر کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دکنی داستانوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے فورٹ ولیم کالج کی داستانیں۔ شاعری کی طرح اردو نثر کا آغاز بھی دکن سے ہوتا ہے۔ ملا وجہی کی سب رس 1635 میں جو لکھی گئی وہ دکنی ادب کا شاہکار ہے۔ شمالی ہند کی کئی مشہور داستانوں کے ابتدائی نسخے بھی دکن میں ملتے ہیں، مثلاً سنگاسن بتیسی اور داستان امیر حمزہ کے علاوہ طوطا کہانی، بہار دانش وغیرہ شمالی ہند سے پہلے دکن میں ترجمہ ہو چکی تھیں۔ ملکہ زمان و کام کندلا اور قصہ گل و ہرمز کا تعلق بھی دکنی دور ہی سے ہے، لیکن یہ قصے چونکہ زبان و بیان کے لحاظ سے تشنہ تھے اس لیے انہیں وہ شہرت نہیں ملی جو انہی کی بنیاد پر ترجمہ یا تصنیف کی گئی شمالی ہند کی داستانوں کے حصے میں آئی۔ شمالی ہند میں اردو داستانوں کا آغاز و ارتقاء بالعموم فورٹ ولیم کالج سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن چہار درویش کی مشہور داستان باغ و بہار فورٹ ولیم کالج سے قبل میر محمد عطا حسین خان تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے ترجمہ کر چکے تھے، مگر اس وقت تک چونکہ اردو نثر کو علمی درجہ نصیب نہیں ہوا تھا اس لیے اردو نثر فارسی نثر کی تقلید میں مصنوعی اور پرتکلف تھی، اور یہی پرتکلف اسلوب نو طرز مرصع کے مترجم نے اپنایا تھا۔ جب فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو میر امن نے اسی متن کو روزمرہ زبان کے محاورے میں ڈھال کر باغ و بہار کے نام سے پیش کیا۔ میر محمد عطا حسین خان تحسین کی نو طرز مرصع کے بعد دوسری قابل ذکر داستان مہر چند کھتری ماہر کی نو آئین ہندی ہے جو قصہ ملک محمد وگیتی افروز کے نام سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر گیان چند کے مطابق سب سے پہلے صاف اور شستہ زبان ماہر چند کھتری کی اسی داستان میں ملتی ہے، تاہم وہ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ماہر انشا پردازی کے شاہ سوار میر امن کا سر دامن بھی نہیں چھو پاتے۔ ماہر کا اسلوب سادہ تو ہے لیکن اس میں ادبی چاشنی نہیں ملتی ہے۔ اردو کی مشہور داستانوں کا تعلق زیادہ تر فورٹ ولیم کالج سے ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی داستانیں لکھی گئیں لیکن فورٹ ولیم کالج میں جو داستانیں لکھی گئیں انہیں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کالج چونکہ انگریزی ملازمین کو اردو زبان سکھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اس لیے جہاں روزمرہ کی سادہ و صاف زبان لکھنے کی طرف توجہ دی گئی وہاں ایسی کتابیں تصنیف و ترجمہ کروائی گئیں جو عام دلچسپی کی حامل ہیں۔ اس حوالے سے قصہ اور کہانی سے بہتر اور کون سی صنف ہو سکتی تھی؟ تو فورٹ ولیم کالج میں جن داستانوں کے اردو ترجمے کیے گئے ان میں باغ و بہار میر امن کے علاوہ داستان امیر حمزہ، طوطا کہانی، آرائش محفل، مذہب عشق، قصہ گل بقولی، بینال پچیسی، سنگاسن بتیسی اور قصہ مادھو نالو کام کندلا یہ زیادہ مشہور ہیں۔ ان میں جو ہے یہ دوسری زبانوں میں ان کا ترجمہ کیا گیا یا انہیں نہ اسی زبان میں
تخلیق کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ کالج کی باہر کی داستانیں ہیں۔ کالج کی باہر کی داستانیں جو ہے یہ بھی داستانوں کی مقبولیت سے متاثر ہو کر فورٹ ولیم کالج سے باہر جن لوگوں نے اس صنف کی طرف توجہ کی، ان میں محمد بخش مہجور اور مرزا رجب علی بیگ سرور قابل ذکر ہیں۔ مہجور نے 2 داستانیں انشائے گل نوبہار اور انشائے نور رتن کے نام سے تصنیف کی، جبکہ مرزا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب، شگوفہ محبت، گلزار سرور اور شبستان سرور تصنیف کیے تھے، لیکن ان کی شہرت کا دار و مدار فسانہ عجائب پر ہے، جو میر امن کی باغ و بہار کے سادہ اسلوب کے مقابلے میں پرتکلف اسلوب میں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ فخر الدین سخن نے فسانہ عجائب کے جواب میں سروش سخن اور جعفر علی شیون نے سروش سخن کے جواب میں طلسم حیرت لکھی۔ سخن نے سروس سے اختلاف کرتے ہوئے مہذب الفاظ استعمال کیے تھے، جبکہ شیون کا سادہ انداز خاصا جارحانہ تھا۔ الف لیلہ اس دور کی ایسی داستان ہے جس سے 1 سے زیادہ مصنفین اور مترجمین نے ترجمہ کیا، لیکن زیادہ مشہور عبدالکریم کی الف لیلہ اور رتن ناتھ سرشار کی ہزار داستان ہے۔ الف لیلہ کی اصل بعض محققین عربی اور بعض فارسی قرار دیتے ہیں، لیکن اردو دان عربی، فارسی یا سنسکرت کی بجائے انگریزی کے ذریعے اس داستان سے متعارف ہوئے۔ انگریزی ادب میں یہ داستان فرانسیسی ادب کے ذریعے پہنچی تھی۔ داستان امیر حمزہ کا اولین اردو ترجمہ خلیل علی خان اشک نے کیا تھا، لیکن ان کے اسلوب میں سادگی کے باوجود بے ربطی اور کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساس نے دوسرے لوگوں کو بھی اس داستان کے ترجمے کی طرف مائل کیا۔ مرزا امان علی خان لکھنوی نے قصہ امیر حمزہ کے نام سے فارسی سے اس داستان کو اردو کا جامہ پہنایا تو جا بجا اضافہ سے کام لیا، جس کی وجہ سے ان کا ترجمہ اشک کے ترجمہ کے مقابلے میں زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب منشی نول کشور پریس کے ترجموں کا دور شروع ہوتا ہے تو اس داستان میں اس قدر اضافے کیے گئے کہ ترجمہ تصنیف کا درجہ اختیار کر دیا۔ داستان امیر حمزہ اردو کی طویل ترین داستانوں میں سے ہے۔ اس داستان کے اگرچہ کل 8 دفتر ہیں، لیکن صرف 5ویں دفتر طلسم ہوش ربا کی 7 جلدیں ہیں، جنہوں نے الگ سے اپنا مقام بنا لیا ہے۔ ان 7 جلدوں میں پہلی 4 محمد حسین جاہ کی تصنیف کردہ ہیں، جبکہ بقیہ جلدیں احمد حسین قمر نے تصنیف کی اور بعد ازاں کچھ اور لوگوں نے بھی اس میں اضافے کیے ہیں۔ داستان امیر حمزہ سے متاثر ہو کر محمد تقی خیال نے بوستان خیال کے نام سے ایک ضخیم داستان فارسی میں تصنیف کی، جس کے مختلف حصوں کا اردو ترجمہ مختلف اوقات میں مختلف لوگوں نے کیا، لیکن خواجہ امان کا ترجمہ زیادہ مشہور ہے۔ جس طرح زوال دہلی کے بعد اہل کمال کا مجمع دربار لکھنؤ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اسی طرح 1858 کے بعد جب لکھنؤ کی سلطنت ختم ہوئی تو اہل کمال رامپور کی طرف متوجہ ہوئے۔ رامپور میں اگرچہ بے شمار داستانیں تصنیف ہوئی، لیکن چند ایک کے سوا سب کلمی اور غیر مطبوع ہیں، اس لیے اردو کے اکثر قارئین ان سے نا واقف ہیں۔ رامپوری داستانوں میں حیدر مرزا کی ایک داستان گلستان مکال اور منشی غلام رضا کی ایک داستان طلسم باطن ہوش ربا قابل ذکر ہیں، جو داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا کی تقلیب میں تصنیف کی گئی۔
ہمارا اگلا پوائنٹ ہے داستانوں کی اہمیت۔ ہماری جو داستانیں اردو نثر کے تدریجی ارتقاء کی آئینہ دار ہیں، ان داستانوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو نثر کس طرح پاؤں پاؤں چلتی ہوئی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ یعنی اردو شاعری کا بھی آغاز ہوا، لیکن اس کے بعد جب اردو نثر کا ارتقاء وہ داستانوں سے ہی مانا جاتا ہے۔ سب رس کی زبان خاصی گنجلک اور بوجھل مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نو طرز مرصع جو داستان ہے اس کی زبان سب رس کے مقابلے میں بہتر ہونے کے باوجود فارسی آمیز ہے، کیونکہ اس میں فارسی لفظوں کا استعمال زیادہ ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی داستانیں ایک خاص مقصد کے تحت لکھی گئیں۔ باغ و بہار کی زبان آسان اور روزمرہ کے مطابق ہے، اور یہی حال آرائش محفل اور دیگر داستانوں کا بھی ہے، اگرچہ ان میں بھی کہیں کہیں قافیہ اور عربی اور فارسی تراکیب مل جاتی ہیں، لیکن ان کے اسلوب میں فطری پن زیادہ ہے، یعنی یہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں۔ اس کے علاوہ انشاء اللہ خان انشا کی داستان رانی کیکٹی کی کہانی وہ بھی عربی اور فارسی کے الفاظ سے خالی ہے۔ اس کے علاوہ سلک گوہر داستان یہ غیر منقوط ہونے کی وجہ سے قابل فہم نہیں رہی، لیکن رانی کیکٹی کی کہانی کی طرح اردو نثر میں ایک انوکھا تجربہ ضرور ہے۔ سلک گوہر ایسی داستان ہے جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں ہے، یعنی یہ غیر منقوط ہے۔ فسانہ عجائب چونکہ باغ و بہار کے جواب میں لکھی گئی، اس لیے اس میں لکھنؤ کی معاشرت کے تکلف اور تصنع کی آئینہ دار ہے، اس میں مسجع و قافیہ کی بھرمار ہے۔ اس کے باوجود اس کا اسلوب بھی مقبول ہوا۔ فسانہ عجائب میں جو ہے وہ اس دور کی لکھنوی معاشرت کا عکاسی ملتی ہے، جو داستان جس دور میں بھی لکھی جاتی ہے اس دور کی اس میں عکاسی ملتی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سروش سخن کی عبارت رنگین و شگفتہ ہے، جبکہ طلسم حیرت میں ضلع جگت کی بھرمار ہے۔ داستان امیر حمزہ اور بوستان خیال کے تراجم میں ہر طرح کی انشا کے نمونے ملتے ہیں۔ چنانچہ ان داستانوں کے مطالعہ سے نہ صرف اسلوب میں تبدیلی کا علم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کا عام مزاج کیسا تھا، کیونکہ جیسا ذوق ہوتا ہے ویسا ہی اسلوب مقبول ہوتا ہے۔ ہر دور میں اسلوب بدلتا رہتا ہے، انداز بدلتا رہتا ہے۔ کسی زمانے میں داستان اور انداز میں لکھی جاتی ہے، جبکہ اور زمانے میں اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تہذیب و معاشرت کی مرقع کشی کے لحاظ سے بھی داستانوں کی خاصی اہمیت ہے۔ نہ صرف تبعزات بلکہ ترجمہ شدہ داستانوں میں بھی دہلی اور لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔ ترجمہ شدہ داستانوں میں کردار تو عرب و فارس یا کسی اور نادیدہ ملک کے ہیں، لیکن ان کا رہن سہن اور طور طریقے ہندوستانی ہیں۔ شکنتا مادھو نل کام کندلا بتیال پچیسی اور سنگان بتیسی میں قدیم ہندوستان کا دیو ملائی عہد سانس لیتا نظر آتا ہے، جبکہ باغ و بہار، سروش سخن اور گل بقولی وغیرہ میں ہمیں مغل بادشاہوں کی دہلوی تہذیب اور اس کے علاوہ فسانہ عجائب میں طلسم حیرت، داستان امیر حمزہ وغیرہ میں لکھنوی بادشاہوں کے عہد کی مسلمانوں کی معاشرت کے نمونے ملتے ہیں۔ یعنی جو داستان جس معاشرے میں جس عہد میں لکھی گئی اسی داستان کی عکاسی اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ دہلوی اور لکھنوی زبان و تہذیب کی بہترین نمائندگی باغ و بہار اور فسانہ عجائب میں ملتی ہے۔ ہم اپنے جو ہے اگلے یونٹ میں اردو کی جو اہم داستانیں ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، تفصیل سے مطالعہ ہوگا اس میں۔ ابھی جو ہے اس
چیپٹر کا ہوا چاہتا ہے۔ اس میں خود آزمائی کے طور پر آخر میں آپ سے چند سوالات آپ کی اسکرین پر بھی ہیں۔ پہلا سوال، داستانوں کی نمایاں خصوصیات کون کون سی ہیں؟ اس کے علاوہ داستان کی مختصر ترین تاریخ کیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، داستانوں کی ادبی اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اور چوتھا سوال ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی مشہور داستانیں کون سی ہیں؟ یہ چند سوالات ہیں، آپ ابھی سے غور و فکر کریں اور سوچ بچار کے بعد مجھے جو ہے کمنٹ باکس میں ان کے جوابات دیں۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو اس اردو داستان کے مزید مطالعے کے لیے چند کتابیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، جو کہ ایک اردو کی نثری داستانیں ہیں۔ یہ گیان چند جین کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب ہے سہیل بخاری کی، یہ اردو داستان کے نام سے ہے۔ تیسری کتاب وقار عظیم کی ہے، یہ ہماری داستانیں کے نام سے ہے۔ چوتھی کتاب نثری داستانوں کا سفر از ڈاکٹر صغیر افراہیم کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب اردو کی قدیم داستانیں از ایم حبیب خان کے نام سے ہے، اور اس کے علاوہ اردو داستان تحقیقی اور تنقیدی مطالعہ از سہیل بخاری کے نام سے۔ ان کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اردو داستان کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننے میں مدد ملے گی۔ یہ داستانیں، یہ تمام کتابیں اردو کی ایک اہم ویب سائٹ ریختہ.org پر بھی موجود ہیں۔ آپ ان داستانوں کا، ان کتابوں کا وہیں سے مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا اردو یونٹ 1 کا اختتام ہوا چاہتا ہے، لیکن آپ کے ذہن میں اس ٹاپک کے بارے میں جو بھی سوالات ہوں، آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، میں انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ بلا جھجک اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا جو ہے پہلا لیکچر تھا، اور یہ میری پہلی ریکارڈنگ تھی لیکچر کی۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو آپ اس کو نظر انداز کر دیجیے گا۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، اور انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، میں بھی اپنے آپ کو اس میں پرفیکٹ نہیں مانتا۔ اس لیے آپ نے اس کو جو ہے، اس کی غلطیاں جو بھی ہوں وہ آپ نے اس کو نظر انداز کر دینا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے دوسرے یونٹ کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہم اردو کی کچھ داستانوں کا ذکر ہوگا، اس کو ہم تفصیل سے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اس میں مزید بہتری کے لیے اپنی آراء کا بتائیے گا، آراء کے بارے میں لازمی بتائیے گا۔ تھینکس، آپ سب کا بہت شکریہ۔